اس طرح کے بہت سارے کیسز آتے ہیں کہ انسان کی شادی ہوئی، اولاد کے لیے بڑی کوششیں کی گئیں لیکن اولاد نہیں ہوئی، ڈاکٹروں کو دکھایا، علماء اور مشائخ سے ملاقات کی، عاملین سے ملاقات کی، دعا تعویذ بھی کروائی، جو بھی ذرائع ہو سکتے ہیں سماجی سطح پہ انسان ہر چیز کا استعمال کرتا ہے اور اولاد نہیں ہوتی ہے، لمبا وقت کھنچ جاتا ہے، 2 سال، کبھی 4 سال، کبھی 10 سال کا زمانہ چلا جاتا ہے اور اولاد نہیں ہوتی ہے، تو ایک تڑپ ہوتی ہے، ایک چاہت ہوتی ہے، ایک تمنا ہوتی ہے کہ کوئی اولاد ہو جائے، اور جب اور امید سے خاتون ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو کبھی 1 سال کا، کبھی 6 مہینے کا، کبھی 2 سال کا ہوا، اور اتفاق ایسا کہ اسے موت آ جاتی ہے۔ بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی منت سماجت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اولاد دی اور پھر وہ اولاد دے لی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2-4 اولاد ہوتے ہیں، ان میں سے ایک اولاد چلی جاتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 بچے ایک ساتھ پیدا ہوئے، ایک کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں دنیا میں آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں، اور یہ نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا نہ دیتا ہے، اور دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں بندوں کے پاس وہ اللہ کی نعمت ہے، جسے جب چاہتا ہے دیتا ہے اور جسے جب چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے۔ یہی نظام، یہی سسٹم، یہی ساری چیزیں ہیں۔ اس میں انسان کو بدگمان نہیں ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ بسا اوقات انسان حد سے آگے بڑھ جاتا ہے اور غیر مناسب کلمات اپنی زبان سے نکال بیٹھتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ کسی طرح درست نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک لگاؤ ہوتی ہے اولاد سے، ایک محبت ہوتی ہے۔ اس محبت کا برداشت کرنا ذرا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ انسان کو صبر کرنا چاہیے، جو اللہ دیتا ہے وہ اس کا ہے، اور جو لے لیتا ہے وہ بھی اس کا ہے۔ ہمیں ایک ذریعہ بنایا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیے یہ تو سسٹم ہے، ہمیں صبر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش بھی اسی طریقے سے فرماتا ہے کہ کبھی جان کو نقصان پہنچا کر کے، کبھی اولاد کو نقصان پہنچا کر کے، کبھی مال کو نقصان پہنچا کر کے، کبھی حالات بگڑ کر کے، کہ ہماری آزمائشیں ہیں کہ اس طرح کے حالات میں بھی ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنا مضبوط ہے، اور ہمارا جو رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے وفاداری کا، فرما برداری کا، اللہ کی اطاعت کا، اس میں ہم کتنے کھڑے ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم بندے ہیں، ہمارا کام ہے اللہ کے ساتھ کھڑے رہنے کا، اللہ کی اطاعت کے ساتھ کھڑے رہنے کا، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ کھڑے رہنے کا، اللہ کے ساتھ ہمیشہ حسن ظن باقی رکھنے کا۔ لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ ہمارے جو چھوٹے بچے جو بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں، حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہے جن سے کثرت کے ساتھ حدیثیں مروی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، یہ حدیث صحیح ستہ کی ایک کتاب میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حوالے سے گفتگو کی گئی تھی، تو جو جواب آیا، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے وہ چھوٹے بچے جو بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں، وہ ڈائریکٹ جنت میں جاتے ہیں، وہ ڈائریکٹ جنت میں جاتے ہیں، اور جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہے، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، جنہوں نے دنیا کے اندر بڑی مصیبتیں دیکھی ہیں اور امت کو ان مصائب پہ صبر کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، دنیا میں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا عبادت کے لیے، کعبہ شریف، وہ اولو العزم پیغمبر جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کعبہ کی تعمیر کے بعد دعا کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وصال کے کئی 100 سال بعد حضرت ابراہیم کی دعا قبول کرتے ہوئے پیغمبر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا تھا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام
जन्नत में उन बच्चों की देखभाल करते हैं। और जन्नत मालूम है कैसी जगह है? जन्नत वो जगह है जहाँ किसी तरह की तकलीफ़ नहीं है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है, किसी तरह का शोर शराबा नहीं है, किसी तरह की गंदगी नहीं है, किसी तरह की बेहुदा बातें नहीं हैं, कहीं भी किसी भी एंगल से तकलीफ़ नाम की वहाँ कोई चीज़ नहीं। वहाँ तो हाल ये है कि जन्नत में रहने वाले जब जो चीज़ें चाहेंगे अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अता फरमाएगा। और ये जो छोटे बच्चे दुनिया से जा रहे हैं, वो छोटे बच्चे जो माँ के शिकम में है और रूह फूंक दी गई है, उसके बाद बच्चा ज़ाय हो जा रहा है, नुकसान हो जा रहा है, या एक बच्चा पैदा हुआ और बुलूगत से पहले, बालिग होने से पहले, आमतौर से बच्चियों में 9 साल और लड़कों में 12 साल, इस उम्र से पहले जो बच्चे इंतकाल कर जाते, चाहे 1 महीना का बच्चा हो, 2 महीने का बच्चा हो, 6 महीने का बच्चा हो, साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल के लड़के या 8 साल, 9 साल की बच्ची, अगर ये दुनिया से जा रही हैं, इनका इंतकाल हो जा रहा है, तो रिवायतों के अंदर ये मौजूद है, ये कहाँ जाते हैं? डायरेक्ट जन्नत में जाते हैं। और इनकी देखभाल वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, एक रिवायत में हज़रत इब्राहीम के साथ हज़रत इब्राहीम की बीवी हज़रत सारा का भी नाम आया है कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत सारा ये दोनों मिल कर के वहाँ बच्चों की निगरानी करते हैं, देखभाल करते हैं। आप बताइए, हम इंसान, हम गुनहगार, हम कमज़ोर, हर तरह के परेशानियों के साथ अपने औलाद की परवरिश करते हैं। हमारी तो यही कोशिश होती है कि बेहतर से बेहतर अपने औलाद की देखभाल करें, बेहतर से बेहतर परवरिश करें, हर तरह की मुसीबतों से बचा करके बच्चे को रखें। लेकिन जिस बच्चों की परवरिश हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कर रहे हैं, वो भी जन्नत के अंदर, जिन बच्चों की निगरानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे उलुल अज़्म पैगंबर कर रहे हैं, वो भी जन्नत के अंदर, जहाँ तकलीफ़ नाम की कोई चीज़ नहीं है, बीमारी नाम की कोई चीज़ नहीं है, दिक्कत नाम की कोई चीज़ नहीं है, उन बच्चों के ताल्लुक़ से हमें परेशान होने की चंदा ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है कि हम बच्चों के हक़ में दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला उन बच्चों का मर्तबा बढ़ाएगा। बच्चों के चले जाने की वजह से हम अल्लाह तबारक व तआला से बदगुमान ना हो। तो बच्चे कहाँ रहते हैं? जो दुनिया से चले जाते हैं नाबालिगी की उम्र में, छोटे बच्चे जन्नत में जाते हैं। दूसरी चीज़, जब क़यामत बर्पा होगी, सारे इंसान उठाए जाएंगे, सारे अंबिया उठाए जाएंगे, जितने भी पैदा हुए हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक सब इकट्ठा किए जाएंगे, उसमें ये बच्चे भी लाए जाएंगे। हर इंसान का हिसाब व किताब होगा। हम और आप गुनहगार हैं, हमेशा डरते रहते हैं कहीं हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिस गलती की बुनियाद पर अल्लाह तबारक तआला क़यामत में हमारी पकड़ फरमाए और हमें जहन्नम में डाल दे। इसलिए हम नेकियां करते हैं, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला हमारी नेकियां कबूल फरमाएगा, हमें जन्नत में ले जाएगा। असल चीज़ है तो अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में कामयाब हो जाना और अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाना, यही असल कामयाबी है, यही बड़ी कामयाबी है। लेकिन रिवायत के अंदर मौजूद है कि जब अल्लाह तबारक तआला जन्नतियों को ये हुक्म देगा कि तुम सब जन्नत में जाओ, उनमें इन छोटे बच्चों को भी हुक्म दिया जाएगा कि तुम भी जाओ। रिवायत के अंदर मौजूद है कि ये बच्चे अपने माँ बाप को तलाश करके क़यामत के दिन इस तरीके से उनका दामन पकड़ेंगे, दामन जो नीचे का हिस्सा होता है वो इस तरीके से पकड़ेंगे और अल्लाह तबारक व तआला से झगड़ा करेंगे, बहस करेंगे और कहेंगे कि मौला मैं उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होऊंगा जब तक तू मेरे माँ बाप को मेरे साथ जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आएगी, अल्लाह फजल फरमाएगा और उन बच्चों की ज़िद की वजह से माँ बाप को जन्नत में दाखिल करेगा। तो ये जो छोटे बच्चे दुनिया से चले गए, बज़ाहिर हमें दुनिया में नज़र आ रहा है कि हमारे लिए बड़ा नुकसान हुआ, हमारे लिए बड़ी तकलीफ़ की बात है। ज़ाहिर सी बात है, इंसान होने की हैसियत से बड़ी मशक्क़तों के साथ बच्चे पैदा होते हैं, बड़ी तमन्नाओं के बाद बच्चे पैदा होते हैं, बड़ी परेशानियाँ होती है। इंसान का एक क़ल्बी ताल्लुक़ होता है, दिल का टुकड़ा होता है, वो जिगर का टुकड़ा होता है। ऐसी चीज़ें दुनिया से चली जाती है, यकीनन तकलीफ़ की बात है, यकीनन दिक्कत की बात है, यकीनन गम का मौका है। लेकिन इस गम पे वो खुशी कि अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे को हमारी शफ़ाअत का, हमारी बख्शिश का, हमारे जन्नत में जाने का ज़रिया बनाता है। इस एंगल से अगर देखें तो वो नेमत है हमारे लिए।
دنیا چند دنوں کی ہے، فانی دنیا ہے۔ ہزار جتن کے بعد، ہزار کوشش کے بعد دنیا میں نہ ہم ہمیشہ رہ سکتے ہیں، نہ ہماری اولادیں ہمیشہ رہ سکتی ہیں۔ نہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمیں دے رکھی ہیں یہ چیزیں ہمارے پاس ہمیشہ رہ سکتی ہیں۔ آئے دن کا مشاہدہ ہے، کچھ چیزیں ہمارے پاس رہتی ہے، کچھ چیزیں ضائع ہو جاتی ہے۔ کسی چیز کو ہم بہت سنبھال کر رکھتے ہیں اور اچانک ہمارے ہاتھ سے گر کر کے وہ چیز ٹوٹ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا کا نظام سسٹم ایسے ہی ہے۔ غم تو ہوتا ہے، تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن صبر کرنا ہمارا کام ہے مومن ہونے کی حیثیت سے۔ اولاد کے جانے پہ غم لاحق ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، کیونکہ وہ جگر کا ٹکڑا، بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑے تکالیف کے ساتھ دنیا میں ایک بچہ پیدا لیتا ہے۔ وہ تکلیف تو ماں ہی جانتی ہے، لیکن اس تکلیف پہ صبر کا انعام اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ عطا فرماتا ہے کہ قیامت میں اسے ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ ہمارے نماز، ہمارے روزے خدا نخواستہ ایسے ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو ذریعہ بنا رہا ہے کہ وہ بچہ ہماری شفاعت کرا رہا ہے۔ تو یہ بچے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑ جھگڑ کر کے، بحث کر کے، جبراً اللہ کو کسی بھی طریقے سے وہ راضی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرماتا ہے، رحمت فرماتا ہے، شفقت فرماتا ہے ان بچوں کے اوپر، اور ان کی خواہش کے مطابق ہم گنہگار ماں باپ کو ان کے وجہ سے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اور روایت کے اندر ہے کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بچوں کو ان کے ماں باپ کے واپس کر دیں گے۔ تو یہ قیامت میں جنت کے اندر یہ بچے ہمیں ملیں گے، ہمارے ساتھ رہیں گے۔ قیامت کے دن یہ بچے جنت کے اندر اگر ہمیں لے جاتے ہیں، اللہ ہماری بخشش فرما دیتا ہے، تو یہ بچے ہمارے ساتھ رہیں گے۔ تو یہ بچے جو دنیا سے جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں؟ ڈائریکٹ جنت میں۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں کسی بھی طرح کی تکلیف نہیں ہوتی، کسی بھی طرح کی، اور وہ نعمتیں جنت کے اندر ہے، وہ بہار ہے، وہ چیزیں ہیں اللہ کی پناہ۔ اور پھر روایت کے اندر یہ ہے کہ بچوں کو اتنی آزادی جنت میں رہتی ہے، اتنی آزادی جنت میں رہتی ہے کہ پورے جنت میں جہاں جب چاہیں وہ گھوم سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی کچھ کہنے والا نہیں، کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں۔ یہ آزادی اللہ تبارک تعالیٰ ان بچوں کو عطا فرماتا ہے، جو بچے نابالغی کی عمر میں چھوٹے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جو دنیا سے بچے جا رہے ہیں، تکلیف کا مرحلہ تو ہے، لیکن ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے یہ ایک آزمائش ہے کہ اس آزمائش کے موقع پہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہمارا تعلق ہے اس تعلق پہ ہم کتنا کھڑا اترتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کی پابندی، اللہ کے احکام کی پابندی، اللہ کے ساتھ حسن ظن، اللہ کے تعلق سے اچھے اچھے خیالات۔ انسان کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی محبت میں ایسا گرفتار ہوتا ہے کہ بسا اوقات وہ اللہ کے تعلق سے نامناسب باتیں کہہ جاتا ہے۔ یہ باتیں نہیں کہنی چاہیے، گناہ ہوتا ہے، ان باتوں سے گناہ ہوتا ہے، ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی تو نے معاملہ ہمیں فرمایا ہے اس پہ ہمیں صبر کی نعمت عطا فرما، ہمیں صبر عطا فرما، ہمیں صبر عطا فرما۔ جو دنیا سے تو ہماری اولاد لے گیا ہے مولا، اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، اس کے درجات بلند فرما، اپنی بارگاہ میں اسے مزید قرب اور مزید نزدیکی عطا فرما، قرب عطا فرما۔ اس طرح کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا۔ جانتے ہیں جنازے کی جو نماز بچے کی پڑھی جاتی ہے اس میں کیا پڑھی جاتی ہے؟ اس میں یہی پڑھا جاتا ہے کہ اللہ اسے شافع بنا، مشفع بنا، شفاعت کرنے والا بنا۔ تو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو جو بچے دنیا سے جا رہے ہیں کہاں جاتے ہیں؟ ڈائریکٹ جنت میں۔ جنت کے اندر ان کی پرورش، ان کی دیکھ بھال، ان کی کفالت حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم اور ان کی بیوی حضرت سارہ کرتی ہیں۔ قیامت میں جب سب اکٹھا ہوں گے تو حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ ان بچوں کو ان کے ماں باپ کے حوالے کر دیں گے۔ قیامت کے میدان میں جب سب کا حساب و کتاب ہوگا، اس کے بعد جنتیوں کو جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا، تو ان بچوں کو بھی حکم دیا جائے گا، لیکن یہ بچے اپنے ماں باپ کو لیے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ضد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ فضل فرمائے گا، اور اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا کہ تم اپنے ماں باپ کو بھی لے کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ،
اور یہ پھر اپنے ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے. اس طریقے سے ان کے ماں باپ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور پھر وہ بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں رہیں گے. یہ اسلامی نقطہ نظر ہے جو بچے دنیا سے جاتے ہیں ان کے حوالے سے.